ایک دن شیطان کسی گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی محافظ اپنی فتح کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہو۔ ایسے ہی شیطان ایک دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ قریب سے اللہ کے ایک نبی کا گزر ہوا۔ شیطان کسی گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے، وہ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، دروازے پر بیٹھا ہے۔ اسی گھر کے قریب سے اللہ کے ایک نبی کا گزر ہوا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے رکتے ہوئے کہا، ٹھہرتے ہوئے کہا، اے شیطان، اے انسانیت کے دشمن، تو اس گھر کے دروازے پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ انسانیت کے دشمن، یہاں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہاں بھی کوئی ناپاک ارادہ لے کر آیا ہے؟ شیطان نے اپنی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ کے نبی، صرف میں ہی نہیں، میرے پیچھے میرے کئی ساتھی چھپے ہوئے ہیں۔ ہم سب مل کر اس گھر میں آنے والے رحمت کے فرشتوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر صرف میں نہیں بیٹھا، اے اللہ کے نبی، میرے پیچھے بہت سارے میرے چیلے بھی بیٹھے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کو آنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کے فرشتوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ یہ گھر ہی کیوں تمہارا نشانہ بنا ہوا ہے؟ شیطان نے کہا، حضرت، یہ وہ گھر ہے جہاں وہ اعمال ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں جن سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔ اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ نافرمانیاں یہ کرتے ہیں، رحمان ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے جو یہ گناہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے ساتھی رزق میں برکت لانے والے اور سکون دینے والے فرشتوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ یہ گھر اندھیروں میں ڈوبا رہے۔ اگر رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے تو پھر گناہ رک جائیں گے، پھر ان گھر میں رہنے والے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی، یہ گناہ نہیں کریں گے، پھر اللہ کا ذکر ہوگا اور ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، وہاں شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ نبی نے گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھتے ہوئے فرمایا، یاد رکھ اے شیطان، روشنی کا ایک چراغ اندھیرے کے ہزاروں پردوں کو چاک کر دیتا ہے۔ روشنی کا ایک چراغ، اور اللہ کی رحمت ہر دروازے پر ضرور دستک دیتی ہے۔ اے شیطان، یہ تو بتا کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ کون سے ایسے گناہ کرتے ہیں جن سے تو ان سے بہت زیادہ خوش ہے، جن گناہوں کی وجہ سے، جن برے اعمالوں کی وجہ سے، جن برے کاموں کی وجہ سے تو ان گھر میں رہنے والوں پر بہت زیادہ خوش ہے۔ شیطان نے کہا، حضرت، اس گھر میں رہنے والی عورتیں، اس گھر میں رہنے والے مرد 3 گناہ بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ حرام مال کماتے ہیں، دوسرا اپنے حلال رزق میں سے بھی صدقہ و خیرات نہیں نکالتے۔ ان کے پاس کہیں سے حلال کا لقمہ آ بھی جائے تو اس حلال کے لقمے کے اندر سے بھی یہ صدقہ اور خیرات نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے۔ بس اسی وجہ سے ہم تمام شیاطین بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر سکون دینے والے فرشتے ہرگز داخل نہ ہوں، کیونکہ یہ عمل ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ حرام کا مال ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، جھوٹ بولنا ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، کسی کو دکھ دینا ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، کسی کا حق مارنا ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے والا ہر چھوٹے سے لے کر بڑا انسان پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا رہے، اور سکون دینے والے فرشتے اس گھر میں داخل ہرگز نہ ہوں۔ آج دنیا کا ہر انسان سکون کی تلاش میں بھاگ رہا ہے میرے بھائیوں، آج دنیا کا ہر انسان سکون کی تلاش میں بھاگ رہا ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، ہر کوئی سکون کا طلبگار ہے۔ امیر کے پاس دولت کے انبار ہیں مگر دل بے چین ہے،
دولت بہت زیادہ ہے مگر دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے، اور غریب اپنی محرومیوں کے ساتھ بھی سکون ڈھونڈ رہا ہے، غریب بھی پریشان ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سکون کہیں کھو گیا ہو اور ہم سب سکون کی تلاش میں ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں ہے، سکون وہ خزانہ ہے جو صرف سادگی اور شکر گزاری سے ہی ملتا ہے، سکون اللہ کی عبادت سے ہی ملتا ہے، سکون نہ شاہی محل میں ہے، سکون نہ قیمتی کھانوں میں ہے، سکون تو اللہ کی رضا میں ہے میرے بھائیو، سکون تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا میں ہے میرے بھائیو۔ ایک دن ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے لوگوں کو ایک شاندار دعوت پر بلایا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو ایک شاندار دعوت پر بلایا، سونے کے برتنوں پر قیمتی کھانے لگائے گئے، لوگ رنگ برنگے کھانے کھا ہی رہے تھے کہ اسی دوران ایک فقیر دربار کے دروازے پر آیا اور کہا مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دیجیے، میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے۔ سپاہیوں نے اسے دھکے دے کر شاہی محل سے باہر نکالتے ہوئے کہا او نادان، او 2 ٹکے کے فقیر، یہ جگہ تیرے جیسے فقیروں کے لیے نہیں، یہ تو امیروں کی جگہ ہے، یہ تو نوابوں کی جگہ ہے۔ یہ سن کر فقیر مسکرایا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ لیکن شام کو جب بادشاہ کے خادم باہر گئے تو دیکھا کہ وہ فقیر دروازے کے قریب ایک درخت کے نیچے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مزے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ دروازے کے قریب ایک درخت تھا اور وہ فقیر درخت کے ساتھ سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات بتائی گئی تو بادشاہ خود فقیر کے پاس گیا، اللہ والے کے پاس گیا، کہا تمہیں شاہی دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت کیوں چاہیے تھی؟ شاہی دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت کیوں چاہیے تھی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بڑے لوگوں کی محفل ہے؟ فقیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، نہ مجھے آپ کے دسترخوان کی ضرورت تھی اور نہ ہی آپ کے کھانوں کی ضرورت تھی، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس دنیا کی اتنی دولت ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، کیا آپ کے دل میں وہ سکون ہے جو میرے پاس اسی سوکھی روٹی کے ساتھ ہے۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی، دولت کے انبار ہونے کے باوجود بھی، میں غور کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے دل میں وہ سکون ہے جو میرے پاس اسی سوکھی روٹی کے اندر ہے، اسی سوکھی روٹی کے ساتھ ہے۔ بادشاہ مجھے تو نہیں لگتا کہ تیری پوری دولت میں اتنا سکون ہوگا جتنا سکون میری اس سوکھی روٹی کے اندر ہے۔ جب سکون کا نام آیا، جب قرار کا نام آیا تو بادشاہ فقیر کے ساتھ بیٹھ گیا، حیرت سے بولا اے فقیر میاں بتا تو صحیح یہ سکون تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ سکون تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ یار میرے پاس اتنا بڑا ملک ہے، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا کی ہر ایک نعمت میرے پاس موجود ہے، سونے کے برتن ہیں، سونے کے برتنوں کے اندر میں کھانے کھاتا ہوں، رنگ برنگے کھانے کھاتا ہوں، لیکن میرا دل بے چین رہتا ہے، میرا دل بے قرار رہتا ہے، ہر وقت میرے دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بتا تو صحیح فقیر میاں یہ سکون تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ فقیر نے کہا بادشاہ یہ سکون دنیا کے مال سے نہیں، دنیا کے حال سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سکون دنیا کے مال سے نہیں ملتا، یہ تو دنیا کے حال سے ملتا ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی ہو تو سوکھی روٹی بھی شاہی کھانوں سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی ہو تو سوکھی روٹی میں بھی وہی مزہ آتا ہے جو سونے کے برتنوں کے اوپر رکھے ہوئے کھانے میں مزہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سکون کی زندگی صرف وہی گزار رہا ہے جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کے دل کا تعلق مدینے والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رب کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ شیطان کہنے لگا
اس گھر میں رہنے والے لوگ اللہ کی مدد کو چھوڑ کر گھمنڈ اور تکبر کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ شیطان کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اس گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ اللہ کی مدد کو بھول گئے ہیں، اللہ کی مدد کو چھوڑ کر گھمنڈ اور تکبر کی دلدل میں ہر وقت پھنسے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، اللہ اکبر، ہم نے ہی کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی محبت کو بھول چکے ہیں، بس اللہ کی محبت کو بھول کر انہوں نے میرے تمام شیاطین کو خوش کر دیا۔ جوانوں، یہاں پر میں تمہیں ایک اور سبق آموز واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں، کہتے ہیں دو مسافر ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے، ان کو راستے کا پتہ نہیں تھا، بس اپنے تجربے اور اندازے پر چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک کنواں ملا، پیاس لگی ہوئی تھی لیکن کنواں خشک تھا۔ کنواں ملا تو تھا لیکن کنواں خشک تھا۔ دونوں بھائیوں نے مایوسی سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن سخت پیاس کی وجہ سے ان کے دل میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے، کون سا راستہ ہمیں پانی کی طرف لے کر جائے گا اور کون سا راستہ ہمیں پانی کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک بھائی نے کہا ہمیں مشرق کی طرف جانا چاہیے، وہاں پانی کے آثار زیادہ لگتے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، مجھے تو مغرب کا راستہ زیادہ محفوظ لگتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی پیدا ہو گئی، ان دونوں کی ضد بڑھنے لگی، لڑتے جگڑتے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، لڑتے جگڑتے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ایک بھائی مشرق کی طرف چل پڑا، دوسرا بھائی مغرب کی طرف چل پڑا۔ دونوں کی تلاش پانی تھا، دونوں کی تلاش آبادی تھی۔ مشرق کی طرف جانے والا بھائی پانی کو تلاش کرتا کرتا تھکن سے نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا۔ جو مشرق کی طرف چل رہا تھا نا، وہ پانی کو تلاش کرتا کرتا تھکن سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا اور پانی کا کوئی پتہ نہ چلا، امید بھی نہ رہی کہ پانی کہیں سے ہمیں ملے گا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں پیاس میں ہی مر جاؤں گا۔ دوسری طرف مغرب کی طرف جانے والا بھائی بھی تھکن سے نڈھال ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا، کیونکہ دونوں کے دل میں غرور تھا۔ وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، وہ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ دونوں کے دل میں غرور تھا، دونوں کے دل کے اندر ضد تھی۔ ایک کہتا تھا میں تمہیں پانی تلاش کر کے دکھاؤں گا، دوسرا پیاسا بھائی کہتا تھا میں تمہیں پانی تلاش کر کے دکھاؤں گا۔ دونوں کے دل میں نفرت اور گھمنڈ کی آگ جل اٹھی، لیکن جیسے ہی ایک بھائی نے اپنے غرور کو چھوڑ کر، ایک بھائی نے اپنے اندر کی میں کو چھوڑ کر، ایک بھائی نے اپنے اندر کی ضد کو چھوڑ کر اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے مدد مانگنی ہی تھی کہ عین اسی وقت صحرا کے ایک طرف سے بادل نمودار ہوا، ایک بادل نمودار ہوا اور اللہ کے حکم سے بارش ہونے لگی۔ جیسے ہی ایک بھائی نے ضد کو چھوڑ کر، اپنے اندر کے تکبر کو چھوڑ کر، میں کو چھوڑ کر اللہ سے مدد مانگی نا، اللہ اکبر، تو عین اسی وقت جیسے ہی اللہ سے مدد مانگی ہی تھی، عین اسی وقت صحرا کے ایک طرف سے بادل نمودار ہوا اور اللہ کے حکم سے بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی۔ ہائے، جب وہ پیاسا شخص پانی پی کر تازہ دم ہوا تو اس نے دیکھا کہ جہاں وہ بیٹھا تھا وہیں سے ایک اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ سے مدد مانگنے والا شخص جہاں بیٹھا تھا نا، وہیں سے ایک اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ رو پڑا، یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بہنے لگیں، رو کر کہنے لگا ہائے ہائے اللہ، میں نہ سمجھ سکا کہ صحرا کا راستہ نقشوں سے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے سے طے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے خوب پانی پیا اور پانی کو جمع بھی کر لیا۔ پانی کو جمع کر کے مغرب کی طرف رخ کیا، جہاں سے اس کا بھائی اس سے جدا ہوا تھا۔ بھاگتا رہا، چلتا رہا، ہاتھ میں پانی تھا، پانی اٹھایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں میرے بھائی کو پانی ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا۔ دور جا کر اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی کے نیچے بھائی الٹا لیٹا ہوا ہے اور بھائی کا وقت آخری وقت ہے، بھائی پانی کر رہا ہے کہ مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، مجھے ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ جلدی سے جا کر اس کا سر اپنی ران پر رکھا
اس کے منہ میں پانی ڈالا، بھائی اٹھو پانی پیو، بھائی اٹھو پانی پیو۔ ہم نہ جان سکے کہ جو لوگ تکبر چھوڑ کر اپنے اندر کی نفرت کو آگ لگا کر، گھمنڈ کو ختم کر کے جو لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، انہی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تکبر کرنے والے پیاسے مر جاتے ہیں، تکبر کرنے والے بھوکے مر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھمنڈ اور ضد کو ختم کر کے اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں نا، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ موت کے وقت بھی اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا نا، جن کے اندر میں نہیں ہوتی ہے نا، وہی لوگ ہوتے ہیں کہ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ میرے بھائی، میں بھی تیری طرح موت کے منہ میں گیا ہوا تھا۔ جب تک تیرے ساتھ لڑتا رہا، جب تک تیرے ساتھ تکبر کرتا رہا، تب تک میں بھی پیاسا تھا، لیکن تکبر کا گلا گھونٹ کر، ضد کا گلا گھونٹ کر جب میں نے اللہ سے مدد مانگی، سبحان اللہ، تو اللہ نے غیب سے پانی کا بندوبست کیا، غیب سے پانی کا بندوبست کیا۔ فرمایا جو لوگ اپنی ضد، انا اور گھمنڈ کو چھوڑ کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، وہ لوگ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا اس گھر میں رہنے والے لوگ خود کو ایک دوسرے سے افضل سمجھتے ہیں، خود کو ایک دوسرے سے بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہر وقت میں کرتے رہتے ہیں۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اے انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ شیطان کہنے لگا اس گھر میں رہنے والے لوگ خود کو ایک دوسرے سے بڑا سمجھتے ہیں، خود کو ایک دوسرے سے افضل سمجھتے ہیں۔ اس گھر میں رہنے والی عورتیں تکبر کرتی ہیں، خود کو ایک دوسرے سے بڑا سمجھتی ہیں۔ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے والوں، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں لوگ برا کیوں لگتے ہیں؟ تمہیں لوگ گندے کیوں لگتے ہیں؟ ہر کوئی ہمیں خود سے کم تر کیوں نظر آتا ہے؟ کیوں نظر آتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ دیکھیں، زندگی کا آئینہ دل ہے، زندگی کا جو شیشہ ہے نا، وہ انسان کا دل ہے، اور اس میں وہی عکس نظر آتا ہے جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب دل کو صاف کر لیا جائے تو دنیا کا ہر آدمی قسم خدا کی خوبصورت دکھائی دے گا۔ جب دل کو صاف کر لوگے نا تو دنیا کا ہر گندے سے گندا انسان بھی تمہیں خوبصورت دکھائی دینے لگے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک درویش روز ایک پرانی جھونپڑی کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے اپنے سامنے ایک چھوٹا سا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور حیرت سے پوچھتے، بابا یہ آئینہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تم اس میں کیا دیکھتے ہو؟ تو فقیر مسکرا کر کہتا، یہ آئینہ مجھے وہ دکھاتا ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ جو میرا آئینہ ہے نا، جس کو میں نے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ مجھے وہ دکھاتا ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک دن ایک مغرور تاجر، تکبر کرنے والا تاجر وہاں آیا، فقیر کے پاس آیا اور مذاق اڑاتے ہوئے بولا، ارے بابے، یہ آئینہ کون سا راز دکھاتا ہے؟ کون سا راز رکھتا ہے؟ بتا تو صحیح، مجھے بھی دکھاؤ نا۔ میں دنیا میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں، بہت کچھ دیکھ چکا ہوں، شاید اس شیشے میں بھی کچھ خاص نظر آ جائے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ نا۔ فقیر نے کہا چلو پھر آج کچھ دکھا ہی دیتے ہیں۔ اب فقیر نے کیا کیا، وہ شیشہ اس مغرور آدمی کے سامنے رکھ دیا۔ آدمی نے جب آئینے کے سامنے دیکھا، آئینے کے سامنے اپنا چہرہ کیا، تو آئینے کے سامنے اسے اپنا ہی عکس نظر آیا، اپنا ہی چہرہ نظر آیا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس چہرے پر لالچ، غرور اور نفرت کے نقش نمایاں تھے۔ شیشے کے اندر سے اپنا جو چہرہ نظر آ رہا تھا نا، حیران کن بات یہ تھی کہ اس چہرے پر لالچ، غرور، تکبر اور نفرت کے نقش نمایاں تھے۔ اپنے چہرے پر لالچ اور غرور دیکھتے ہی، اپنے چہرے پر لالچ اور غرور کے آثار دیکھتے ہی تاجر غصے میں لال پیلا ہو گیا۔
غصے میں آ کر بولا او بڈھے یہ کیسا آئینہ ہے، یہ کیسا شیشہ ہے، یہ میرا عکس تو دکھا ہی نہیں رہا، یہ تو کوئی اور چیز دکھا رہا ہے، اور یہ میرا عکس کیوں نہیں دکھا رہا؟ فقیر مسکرا کر بولا اے تکبر کرنے والے، یہ آئینہ وہی دکھاتا ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ میرے بھائی سچ تو یہ ہے کہ جو شخص اپنا جھوٹا عکس برداشت نہیں کر سکتا، جو شخص اپنی جھوٹی شکل برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ تاجر نے کہا بابا کیا یہ عکس بدل بھی سکتا ہے؟ کیا یہ عکس بدل بھی سکتا ہے؟ فقیر نے کہا ہاں کیوں نہیں بدل سکتا، جب دل صاف ہو جائے تو آئینہ بھی صاف ہو جائے گا، جب تمہارا دل صاف ہو گیا تو پھر سمجھو آئینہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرو، اس دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے، مدینے والے کی محبت کے علاوہ اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس دل میں دنیا کی محبت چلی گئی تو یاد رکھنا تم دنیا میں بھی ناکام رہو گے، آخرت میں بھی ناکام رہو گے۔